لہجے میں جرت اور بے باکی کی جو بنیادی وجہ ہے والدہ کی طرف، ہماری امی بہت بے باک اور بڑی جرت مند تھا۔ اگر کوئی بھی انسان زندگی میں اپنے اصل ہیروز کا مطالعہ کرتا رہے اور دین سے اسے شغف ہو جائے اور تھوڑی بہت آگاہی بھی اسے ہونے لگے، تو آپ کا خوف خود بخود ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی آپ کی فانی ہے۔ شعر بھی میں بچپن سے بہت پڑھتا آیا ہوں، تقاریر میں بھی، کہ جھوٹ کیوں بولیں فروغ مصلحت کے نام پر، زندگی پیاری سی لیکن ہمیں مرنا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر خامیاں زیادہ ہیں، خوبیاں کم ہیں۔ آپ آنسوؤں سے مجھے کسی بھی وقت حائل کر سکتے۔ اب وہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ آنسو جھوٹے ہیں یا سچے ہیں۔ پاکستان کی کہیں بھی برائی ہوتی ہے مجھ سے برداشت نہیں، میں بالکل اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ اگر تاریخ اسلام میں کوئی بہت بہترین کردار، تو میں بہت متاثر ہوں حضرت علی کے کردار سے۔ امیر حمزہ کو تو کبھی کسی نے ایکسپلور کیا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ یہ رسول کے چچا تھے۔ میں بہت متاثر ہوں مہاتیر محمد مینڈیلا سے، اس کی جدوجہد سے۔ میری آرزو یہی ہے کہ میری موت مدینے میں آئے اور میرے آخری ایام وہیں پر بسیں۔ پہلے آپ کے لہجے میں اتنی جرت اور بے باکی کہاں سے آئی آپ؟ دیکھیے، لہجے میں جرت اور بے باکی کی جو بنیادی وجہ ہے، کچھ تو والدہ کی طرف سے۔ ہماری امی بہت بے باک اور بڑی جرت مند تھا۔ انہوں نے ہر دور میں ہمیشہ جو ہے وہ آواز حق بلند کی، تو ان میں ایک تو بے باکی اور جرت بہت زیادہ تھی، اور ظاہر ہے کہ انہی سے ایک تو چیز سب سے پہلے جو ایک آپ اسے ڈی این اے کہہ لیں یا والدین کی طرف سے جو بچوں کو ودیت ہوتی ہیں چیزیں، وہ کہہ لیں آپ، تو ایک تو وہ والدہ کی طرف سے ہی ہے۔ دوسرا جو اصل بات ہے جرت اور بے باکی کا ہونا، اگر کوئی بھی بچہ، کوئی بھی انسان زندگی میں اپنے اصل ہیروز کا مطالعہ کرتا رہے اور دین سے اسے شغف ہو جائے اور تھوڑی بہت آگاہی بھی اسے ہونے لگے، جو کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے دین سے آگاہی ہے، دین سے آگاہ ہونا کوئی معمولی بات، بڑی بات، تو آپ کا خوف خود بخود ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی آپ کی فانی ہے اور یہاں پر آپ کی حیثیت ایک پڑاؤ کرنے والے مسافر کی طرح ہے، جس کا مقام یہ پڑاؤ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی ایک اگلی زندگی ہے جسے آپ ہیئر آفٹر کہتے ہیں اور جسے آخرت کہتے ہیں، اور وہیں پر آپ کو جینا ہے۔ تو اگر یہ احساس آپ کے دل میں آ جائے کہ یہ فانی زندگی ہے، اس کو زوال ہے، اور باقی جو اگلی زندگی ہے وہ لازوال ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی جرت اور بے باکی میں کوئی دیوار حائل ہو سکتی۔ تو شاید میرے ایک سب کانشیس میں یہ بھی موجود ہے کہ میں نے تو ختم ہی ہو جانا ہے۔ جو لوگ جن کے سب کانشیس میں یہ نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، زندگی جھوٹ میں گزار دیتے ہیں، اور جب سچی حقیقت ان کے سامنے آتی ہے، موت، تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو شاید سب کانشیس میں یہ ہے کہ یہاں سے بہت جلد چلے جانا ہے۔ شعر بھی میں بچپن سے بہت پڑھتا آیا ہوں، تقاریر میں بھی، کہ جھوٹ کیوں بولیں فروغ مصلحت کے نام پر، زندگی پیاری سی لیکن ہمیں مرنا۔ تو اگر یہ انسان کو پتا ہو کہ لیکن ہمیں مرنا، تو پھر اس کے بعد مجھے نہیں لگتا پھر وہ اچھا، آپ کو جرت اور بے باکی اس لیے لگتی ہے کیونکہ معاشرے میں کوئی سچ نہیں بولتا، ورنہ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بے باکی نہیں، بہت آرام سے ایک بات کہہ دینی، کیونکہ یہ پتہ ہے کہ مر جانا۔ اس لیے وہ لوگوں کو جرت بے باکی اس لیے لگتی ہے کہ سب جھوٹے ہیں، تو وہ لگتا ہے ابھی تو بڑے جرت مند ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن شاید یہی وجہ، اور کوئی وجہ۔ آپ میں ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبیاں ہیں، کبھی آپ نے اپنی ذات کا محاسبہ کیا ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر خامیاں زیادہ ہیں، خوبیاں کم ہیں، اور یہ آپ کا حسن ظن ہے اور ذرہ نوازی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر بہت زیادہ خامیاں ہیں اور خوبیاں کم ہیں، اور میں ہر وقت اپنا موازنہ لوگوں سے کرتا رہتا ہوں۔ کوئی بھی اگر کوئی انسان مجھے اچھا لگتا ہے، اس کی کوئی اچھائی میں دیکھتا ہوں، تو میں اسے اڈاپٹ کرنے کی کوشش، اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ میرے اندر کمیاں کون کون سی ہیں، شاید میرے اندر یہ سب سے بڑی خامی ہے کہ میں لوگوں پر اعتبار بہت جلدی کرتا ہوں، اس لیے کہ میں خود کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید لوگ بھی مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ میری ایک بہت بڑی کمی ہے اور خامی ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ آپ مجھے کسی بھی، یعنی آپ آنسوؤں سے مجھے کسی بھی وقت حائل کر سکتے۔ اب وہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ آنسو جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، تو میں آنسوؤں کی زبان بخوبی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس وجہ سے میں اپنی عقل کے جو پردے ہیں ان کو اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ ڈال دوں، تو پھر جب عقل کے پردے اس پہ پڑ جائیں گے تو پھر میں ظاہر ہے کہ آنسو ہی دیکھوں۔ اور اس کے علاوہ جو مجھ میں خامی ہے وہ یہ ہے کہ میں غلط بات پر بڑی جلدی ریئیکٹ کرتا ہوں۔ جو بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ غلط بات پر ریئیکٹ تو کرتے ہیں لیکن ذرا توقف کے بعد، لیکن میں فوراً کر جاتا ہوں، یہ بھی میری ایک خامی ہے۔ غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے میں اکثر اپنے
کام کرنے والے کولیگز میں یا اپنے پروفیشنل لوگوں کے درمیان میں بدتمیز بھی شمار کیا جاتا ہوں، یا میں یہ بھی شمار کیا جاتا ہوں کہ میں بہت جلدی فلیئر اپ ہو جاتا ہوں۔ یہ تو کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میں کیوں ہوتا ہوں، کہ وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات کوئی نہ کوئی ایسی سنگین اور غلط بات ہو جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کے علاوہ میری خامی یہ ہے کہ میں یہ نہیں سوچتا اوروں کی طرح کہ موقع محل دیکھ کر بات کروں۔ میں صرف بات کرتا ہوں، موقع اور محل پھر بعد میں مجھے دیکھتے ہیں، میں اس وقت تک بات کر جاتا ہوں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بہت تول کر، بڑا سوچ سمجھ، تو یہ بھی شاید میری خامیوں میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ میری خامی ایک یہ ہے کہ میں پاکستان سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ بھی میری بہت بڑی خامی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں آج کل پاکستان سے محبت کم ہو گئی ہے، اور اپنی پوزیشن سے، اپنے مقام سے، اپنی ذات سے یہ محبت بڑھ گئی ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا۔ پاکستان کی کہیں بھی برائی ہوتی ہے مجھ سے برداشت نہیں، میں بالکل اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، چاہے وہ ہمارے ہم وطن کریں یا کوئی اور کرے، چاہے وہ لوگ کریں جو اب ملک سے کہیں اور جا کر بس گئے ہیں اور اب ذرا بڑی لگژری لائف گزار رہے ہیں، اور ان سے کوئی ملے بھی پاکستان میں، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی اگر یہ بات، تو یہ ساری کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو ویسے دور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں سوچتا رہتا ہوں، احتساب کرتا ہوں اپنا، خود احتسابی کے معاملے میں بہت، حضرت عمر میرے سامنے رہتے ہیں کہ وہ اپنے کوڑے خود مارا کرتے تھے، اور یعنی حالانکہ ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک خود احتسابی کا ایک نظام انہوں نے اپنی ذات پر لاگو کر رکھا تھا۔ ایک ایسی ہستی جس سے کبھی کوئی خطا ہی نہ ہوئی ہو، لیکن وہ پھر بھی اپنے کوڑے مارتا ہے، تو اس کو میں سامنے رکھتا ہوں۔ تو کوڑے تو نہیں مار سکتا، میں فاروق اعظم کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، بلکہ ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک نہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسی خود احتسابی اپنی ہونی چاہیے۔ انسان کے زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے، خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے میں، کہ وہ بڑا بننے کے لیے بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسی کتابیں پڑھی؟ فینٹیسیز ہمیشہ رہی ہیں، بڑے لوگ ہمیشہ مجھے فیسینیٹ کرتے رہے، مجھے بہت زیادہ پرکشش لگے، جیسے کہ میں بہت زیادہ بڑے لوگوں میں، اگر آپ جیسے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے کیریکٹرز میں نے پڑھے، تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیریکٹر عمر عیار کا، اور مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کیریکٹر امیر حمزہ کا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیریکٹر، مجھے بہت، اگر تاریخ اسلام میں کوئی بہت بہترین کردار آپ مجھ سے پوچھیں، تاریخ اسلام بالخصوص، تو میں بہت متاثر ہوں حضرت علی کے کردار سے۔ تو اب ظاہر ہے یہ تو میں نہیں بن سکتا، کوئی بن ہی نہیں سکتا، یہ جو میں نے نام آپ کے سامنے لیے ہیں عمر عیار کے علاوہ، عمر عیار تو کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن امیر حمزہ کوئی نہیں بن سکتا، علی کوئی نہیں بن سکتا۔ تو مگر یہ سامنے ضرور رہتی ہیں یہ شخصیات، اور جی چاہتا ہے کہ یہ، کیونکہ یہ بڑے ان کیریکٹرز کو کبھی ایکسپلور نہیں کیا گیا۔ امیر حمزہ کو تو کبھی کسی نے ایکسپلور کیا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ یہ رسول کے چچا تھے، لیکن وہ کتنے عظیم انسان تھے، کیا زبردست وہ شکاری تھے، کیا بہترین وہ فہم و فراست رکھتے تھے، کتنے زیرک انسان تھے، کیا ان کا جاہ و جلال تھا، کیا ان کی حشمت تھی، یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو اس وجہ سے، اور اس کے علاوہ کچھ کردار ایسے بھی ہیں جو حقیقی زندگی میں ہیں۔ میں بہت متاثر ہوں مہاتیر محمد سے، میں مینڈیلا سے، اس کی جدوجہد سے، میں 27 سال جیل میں گزارنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر آ کے سب کچھ چھوڑ دینا، یعنی کسی کو بس کچھ لوگوں کی خوشنودی کے لیے، خوش کرنے کے لیے انہیں کچھ عرصے صدر رہے، اس کے بعد پھر سب کچھ سونپ دیا۔ میں بہت متاثر ہوں عبدالستار ایدھی سے، مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے انہیں دیکھ کر، یہ کون آدمی ہے، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیسے لاشیں اٹھا رہا ہے، یہ کیسے جھولے میں پلنے والی بچیوں کو پال رہا ہے۔ مجھے رمضان چھیپا کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیوں بھائی ایک ٹوپی اور سبز کپڑے پہن کر غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ میں سیلانی ویلفیئر والوں کو دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہوں۔ بشیر فاروقی میرے لیے ایک کردار ہے بہت بڑا۔ تو یہ سارے وہ کیریکٹرز ہیں۔ مجھے حاجی قاسم صاحب بڑے عجیب سے لگتے ہیں، جو قرآنی اوراق جمع کرتے پھرتے ہیں زمین سے، میرے لیے یہ کردار ہے بڑے عجیب سے۔ تو یہ مجھے بہت بہت متاثر کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان جیسا بننے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ مجھے انصار وردی بہت متاثر کرتا ہے۔ ایسے کچھ شہر ایسے آپ کا دل چاہتا ہو کہ ہم بناؤ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میری آرزو یہی ہے اور میری خواہش یہی ہے، ہر حج پہ میں نے یہ دعا مانگی ہے، ہر عمرے پر میرا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور استغاثہ رہا کہ میری موت مدینے میں آئے اور میرے آخری ایام وہیں پر بسے، تو پھر کوئی دفنا دے جنت البقیع، اگر سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہوگا۔ وہ کہ میرا ایمان یہ بھی ہے کہ زمین کی امانت ہوتے ہیں مردے، اور جس طرح ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے، اس طرح ہمارے دفن ہونے کی جگہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم چاروں نہ چار حالات کے تحت دفن ہو بھی جائیں اس جگہ پر جہاں ہمارا مقام نہیں ہے، تو فرشتہ ہمیں وہاں سے نکال کر لے جائے۔ تو اس بنیاد پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن ابی اب جنت البقیع میں نہیں ہو نہیں سکتا،
کیونکہ ام المومنین کا پڑوسی کوئی منافق نہیں اور عثمان غنی کا پڑوسی کوئی منافق نہیں ہوتا. بچے جائے کہ اس کی قبر میں رسول کا کرتا ہی کیوں نہ، وہ رسول کا کرتا بھی لے گئے فرشتے اور اسے بھی کہیں منتقل کر کے آئے. تو اس کہنا تو آسان ہے کہ ہم جنت البقیع، لیکن پتہ نہیں ہمارے اعمال ایسے بھی ہیں کہ ہم اس مردے کو زمین سنبھال لے. زمین کا سنبھالنا بھی بڑا اہم ہوتا ہے. زمین ہی اگر اگل دے باہر اور زمین ہی نہ چاہے کہ یہ یہاں پر رہے تو وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف سوچ سکتے ہیں. تو یہ تو ایک تو خواہش ہے کہ آخری ایام مدینہ منورہ میں بسر ہوں. اور ویسے دنیاوی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے رہنا سب سے زیادہ کہاں اچھا لگتا ہے، تو مجھے لندن بہت پسند ہے اور انگلینڈ میں رہنا چاہتا ہوں کبھی موقع ملے تو. اور اس کے بعد اگر مجھے کوئی جگہ پسند ہے تو یو اے. مطلب یہ کہ ادھر ہر چیز مل جاتی ہے، کھانا پینا حلال سب چیزیں ہیں، اور پورا لگژری لائف چاہے تو لگژری بھی ہے، عام زندگی چاہے تو عام بھی ہے، بالکل ایوریج ہو تو وہ بھی ہے، ہر چیز یو اے کے اندر. تو یہ دو مقامات ہیں جہاں میں کبھی اگر رہائش اختیار کرتی ہوئی تو میں ان جگہوں پر رہائش اختیار کروں.